بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. روى الإمام البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وفيه: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. اس دنیا میں رب العالمین کی جانب سے انسانوں پر نعمتیں، نوازشات، عنایات انگنت، لاتعداد اور بے شمار ہے. ان عنایات اور نوازشات کے ساتھ ہمارے امتحان کے لیے بہت سی آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں اور آفتیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسی بیماری کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، جس کا نقصان کورونا کی بیماری سے بھی زیادہ سخت ہے اور جس کا دائرہ کورونا سے کہیں زیادہ دور ہے. اس بیماری میں مبتلا لوگوں میں دین کی بات کہنے والے، سننے والے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سرمایہ دار، متوسط اور غریب طبقہ، غرضے کے ہر طبقہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے. اور اس بیماری کا نقصان کورونا سے کہیں زیادہ ہے. اس بیماری کی وجہ سے
دنیا بھی برباد اور آخرت کا بھی ستیہ ناش۔ کورونا کی بیماری سے آخرت کی بربادی یقینی نہیں۔ اللہ چاہے اللہ کسی کو اس میں مبتلا نہ کرے، کورونا میں اور نہ اس بیماری میں جو ابھی ذکر کی جانے والی ہے۔ کورونا کی بیماری سے آخرت کی تباہی لازم نہیں ہو سکتا ہے، کورونا آخرت کی تباہی سے بچانے کا اللہ کسی کے لیے سبب بنا دے۔ لیکن وہ بیماری جس کے حوالے سے ابھی گفتگو کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے، اس کی وجہ سے آخرت کی بربادی یقینی ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ میں آپ اپنے لیے بات سنیں، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے، دوسروں کو نشانہ نہ بنائیں۔ وہ بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے۔ خطبہ دے رہا ہے، کیا بات ہے، کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے، میری ایسی بات کرنے والا پورے اسلام آباد میں کوئی، تیرا غرق۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہے، ناک اللہ کا دیا ہوا، چہرہ اللہ کا عطا کردہ، جو کچھ ہے عرش والے رب کا ہے، اور اپنے تئیں اس کا دماغ خراب ہو رہا۔ نعمتیں اللہ کی، احسانات اللہ کے، اور دماغ اس کا خراب ہو رہا ہے، میں بڑی چیز ہوں۔ کون بچا ہے؟ شاید اب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس سے بچنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہنے والا نالائق اور آپ سننے والے حضرات و خواتین اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالی سے التجائیں بھی کریں، بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے۔ بیگم سمجھتی ہے جتنی دانا میں ہوں، اور دل میں کہتی ہے وہ دن اچھا نہیں تھا جب اس بے وقوف سے میرا رشتہ ہوا۔ کبھی ماں کو بد دعائیں دیتی ہے، کبھی باپ کو برا کہتی، یہ آدمی تھا میرے لیے؟ خاوند اللہ اس کو ہدایت دے، وہ کیا کیا بکواس صرف سوچتا ہی زبان سے بھی بکتا ہے۔ جب سے یہ آئی ہے نحوست ہمارے اپنے آپ کو، اور جب یہ بیماری ہوگی میاں بیوی میں جوڑ نہیں ہو سکتا۔ میاں بھی ایسا عقل مند کہ پورے اسلام آباد میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں، اور بیگم بھی ایسی کہ پورے صوبے میں اس ایسی سیانی کوئی نہیں۔ اب کوئی کسی کی بات مانے گا تو کیسے مانے گا؟ اور جس جوان میں، بچے میں، بوڑھے، بابے بھی نہیں بچے، بابے بھی نہیں بچے، جس میں یہ بیماری ہوگی، اس کا ایک بہت ہی برا پہلو یہ ہے اس سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ توبہ تو وہ کرے جو اپنے تئیں غلط سمجھے یا اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں۔ خان صاحب بات واضح ہے۔ اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی وہ، میرے اسٹیٹس کا نہ اس سیکٹر میں ہے نہ باقی سیکٹروں میں ہے، اب وہ اپنی غلطی کی طرف سے پلٹنا اس کا سوچے گا۔ یہ اپنے کہیں بڑا سمجھنے والا، اور یہ میں بات کسی چاند یا سورج کی مخلوق کی نہیں کر رہا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ جو غصہ کرتا ہے کرتا جائے،
عوان سے بات سمجھ آ رہی؟ یہ بات ہماری ہے. کسی کی بات کی طرف توجہ تو وہ دے گا، کسی کی سنے گا تو وہ جو اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، جو سمجھتا ہے میرا بولا ہوا آسمانی کلام ہے، میرا ایکشن ایسا ہے کائنات میں کسی کا نہیں، وہ کہاں کسی کی سنے گا؟ رب العالمین کی رحمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد شفقت ہے کہ اس بیماری کے بارے میں بات کو خوب کھولا ہے. ہاں، اگر کوئی نالائق اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنے کانوں پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دے تو اپنا ماتم خود ہی کرے. نہ اللہ کی طرف سے سمجھانے میں کمی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلانے میں کوئی کوتاہی. اس حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے 6 باتوں کا کتاب و سنت سے انتخاب کر کے لایا ہوں. جتنی بات ہو کرے، جتنی بات ہو جائے، اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے سنتے. پہلی بات، امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں نجات دینے والی ہیں، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اور 3 باتیں نجات دینے والی. نجات والی باتیں بیان کی، آج کا وہ ہمارا سبق نہیں. اللہ توفیق دے تو پھر بیان. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک فرمایا جہاں تک شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس تباہ کرنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن 3 باتوں کا تعلق ہے. وسیم صاحب ان کا نام کیا ہے؟ سب بولو مہلکات. سب بولو زور سے. 3 ابواب جو اونچی بولو. کیا نام ہے ان کا؟ نام ہی کیا ہے اور کس نے رکھا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سے نام رکھنے میں باریک بینی کرنے والا ان ایسا کوئی نہیں. وہ 3 باتیں، پہلی فرمایا بخل جو اس میں ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. جو بخل طبیعت میں ہے اس کو توڑتا نہیں، اس کے پیچھے چلتا ہے. دوسری بات، خواہش، ہر ایک کے پاس خواہش، لیکن تباہی والی بات کیا ہے؟ جو خواہش آئی اس کے پیچھے لگ. کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات، اور وہ ہمارا سبق ہے، اعجاب المرء بنفسه، انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں؟ کون سی جگہ بچی ہے؟ مساجد بچی ہیں یا ہسپتال بچے؟ بازار بچے ہیں یا گھر بچے ہیں؟ تباہی پھیلی. تیسری ہلاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ بولو. خود پسندی، اپنے تئیں بڑا سمجھنا، اور پھر میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جاؤ ان پر. ان 3 تباہ کرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ تباہ کن ہے اس کی نشاندہی بھی کر دی. فرمایا وہی اشدہن، اور ان 3 میں سے سب سے زیادہ سنگین کون سی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا.
یہ تینوں بربادیوں میں سے، تینوں برباد کرنے والی باتوں میں سے سب سے بڑی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس سے بچا دے۔ اور اگر اور کچھ بھی نہ ہو، کیا ایک یہی حدیث اس تباہی مچانے والی بیماری سے ڈرانے کے لیے بہت کافی نہیں؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس بری خصلت کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اپنے حالات، اپنے اعمال یا اپنا مال یا اپنی خوبصورتی غرضے کے وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے اور سمجھنا اس کا غلط ہے، وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے ہیں، ان کے بارے میں گمان کرنا کہ کیا ہی بات ہے۔ اور یہاں آگے چلنے سے پہلے میں آپ غور کریں، مجھ میں اور آپ میں سب سے خطاب، ڈاکٹر صاحب جی سب سے خطاب ہے، عبداللہ بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ مجھ میں اور آپ میں دو ٹوک سوال ہے، کوئی ایسی بات ہے جو میری اور آپ کی وجہ سے ہے؟ کرنل صاحب جی ہے، رب جلال گواہ ہے، مجھ میں اور آپ میں اگر خیر ہے تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال کس کی وجہ سے ہے؟ میں بول رہا ہوں، اللہ جانے بولنا غلط ہے یا صحیح ہے، اچھا ہے یا کمزور ہے، لیکن اگر اس میں کچھ خیر ہے تو کس کی جانب سے؟ مجھ سے طاقتور لوگ پارو خانے میں نہیں، مجھ سے طاقتور لوگ زبان سے بیٹا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سارے ہی گنگے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیا کاریگری ہے؟ آپ سے زیادہ عقل والے، آپ سے زیادہ قوت والے ساری زندگی اپنے پھول جیسے پوتے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اپنے پھول ایسے بیٹے کی آواز نہیں سن سکتے۔ اصل بات تو یہ ہے، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے اور مخلوق کے پاس ہے وہ کسی کا اپنا نہیں، عرش والے رب کی مہربانی ہے۔ اب اس بربادی کی، خسرت والے کی سوچ کیا ہے؟ مجھ میں جو خوبی ہے اللہ کرے کہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، مسجد سے نکلنے سے پہلے میرا آپ کا دماغ اس بیماری سے صاف ہو جائے۔ تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ جو ہے میری فن خائی، جو ہے میری فن خائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فن خائی تین تباہ کرنے والی باتوں میں سے سب سے بڑی، اللہ بچا۔ دوسری بات، قرآن کریم میں سورہ الاعراف 8واں پارہ آیت شریفہ 12، اس میں رب العالمین نے بیان کی، توجہ فرمانا، اس دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ جواب دیجیے۔ سب سے برا ہے شیطان۔ جب سے مخلوق بنی ہے اور جب تک ہے، میرے علم میں غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، کسی کو پتا ہو تو بتلا دے، سب سے برا کون ہے؟ اب آپ جی کون ہے؟ اونچی بولو۔
اس کی برائی کا آغاز. کیا کہتے ہیں ملک صاحب سٹارٹنگ؟ نقطہ آغاز کہاں سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ بچائے. جتنی بڑی خرابی ہے اتنے ہی زیادہ کہنے اور سننے والے مگر تھوڑے اس سے غافل. کائنات میں سب سے برا اس کی برائی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کوئی قرآن کریم اور حدیث شریف کی بات سمجھانے میں کسر چھوڑنے والی ایک ایک بات. اگر کھوپڑی میں عقل ہو، سینے میں ایمان ہو، ایک ایک بات سمجھانے کے لیے سب بولو بہت. اللہ مالک نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے شیطان سے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ کریم نے فرمایا تجھے کس نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک جب میں نے حکم دیا. میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے محفوظ کر دیا. کیوں محفوظ کیا؟ کیوں محفوظ کیا؟ تاکہ انسانیت بھی اسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن افسوس انسانیت کا بڑا حصہ اسی میں مبتلا. اللہ بچائے. ہر طرف رونا ہی رونا ہے. کسی سے بات کر لیجیے. 5 سال کا بچہ وہ سمجھتا ہے سارے گھر میں اگر کوئی افلاطون آج کے زمانے میں ہے تو وہ ہے. اور جب 5 سے 12-15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ سمجھتا ہے افلاطون کیا تھا؟ جو میں ہوں کوئی نہیں. نہ ماں کو مانتا ہے، نہ باپ کو، نہ دادا کو، نہ نانا کو. یہ تباہی ہے کہ نہیں؟ اور دادا اور نانا ان کی حالت بھی اچھی نہیں. جب وہ بھی اپنی بات پہ آتے ہیں سمجھتے ہیں جو تجربات دنیا میں ہم نے سیکھ رکھے ہیں وہ نئی نسل اس کو جانتی. عقل کے، سمجھ کے، سوچ کے دروازے بند کر. نوٹ فرما لیجیے، بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے میرے سامنے لوگ ہیں. میری سوچ کا نتیجہ یہ ہے جب کسی میں یہ بیماری آ جائے اس کے سوچنے کا دروازہ کھوکھر سا کھلا رہتا ہے بند. اور جس کی سوچ کا دروازہ بند ہو گیا اس میں خیر کہاں سے آئے؟ تو اللہ کریم نے شیطان کے جواب کو، اتنا گندا انسان، اور جواب کو محفوظ رکھا. کیوں؟ فضل الہی ہوش کرے، فلاں ہوش کرے، فلاں ہوش کرے، کہیں وہ کرتوت نہ کرے جو ابلیس ملعون نے کی. لیکن افسوس وہی کی جا رہی. ابلیس نے جواب دیا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. لا الہ الا اللہ. پھر سنیے اور یاد کر لیجئے. یہ جملہ میرے ساتھ دہرائیے، اس لیے نہیں کہ میں آپ نے دوسروں کے جواب میں کہنے، بلکہ جب بھی یہ جملہ دماغ میں، دل میں، زبان پہ آئے تو سمجھ لیں کس کی راہ پہ جا رہے. کیا کہا ابلیس نے؟ انا خیر من، میں اس سے. اب یہی جملہ کتنی صورتوں میں اس کو کیا پتا ہے؟ حالات بدل چکے ہیں، وہ پرانا آدمی ہے، اسے کیا خبر؟ دنیا بدل چکی ہیں، بچیوں کے رشتے ہیں، وہ پرانی باتیں کرتا ہے، اسے کیا خبر؟ اللہ کی باتیں پرانی ہو گئی، اللہ کے رسول کی باتیں
پرانی ہو گئی، اور یہ 2025 ماڈل آ گیا، نہ اس میں خیر ہے نہ اس کے 2025 ماڈل میں خیر، یہ ابلیس کی راہ ہے۔ قال انا خیر من، اس کے بعد اس کی بات سنیے اور اس کی عقل کا ماتم کیجئے، دیکھیے کتنا سیانا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنی دلیل کو رب العالمین کے سامنے مکمل کر رہا ہے، اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے جھگڑالوؤں میں سے سب سے بڑا جھگڑالو، اس جیسا جھگڑالو کون ہوگا؟ اور کائنات کے جھوٹے وکیلوں میں سے سب سے بڑا وکیل رشتہ صاحب کی طرح، آج کائنات کے بددیانت وکیلوں میں سے سب سے بڑا بددیانت کون؟ ابلیس۔ اب اس کی دلیل دیکھیے اور اس کی حماقت دیکھیے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، عقل کے اندھے، تو بھی اندھا ہے، تیرے فالوورز بھی اندھے ہیں، تجھے پیدا کس نے کیا؟ تو اپنے تئی مٹی کے بنائے ہوئے سے افضل سمجھتا ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ تجھے کس نے بنایا ہے؟ اپنے جواب میں خود کہا خلقتنی من نار، اس کے جواب ہی میں اس کے سر پر ہتھوڑا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا کس سے؟ آگ کی بات تو بعد میں ہے، تو مخلوق ہے یا خالق ہے؟ خالق زیادہ جانتے ہیں کہ تو جانتا ہے؟ آج کے ابلیس کے تابعدار اور کون ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ بہت، ان کے دلائل بھی ایسے ہی بودے ہیں، نہ ان کا سر ہے نہ پاؤں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو ہم ہیں وہ ایسا کوئی بھی نہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہیں بات روکتے ہیں، اللہ مالک کی توفیق سے بقیہ 4 باتیں یا ان میں سے جتنی اللہ کی توفیق سے ممکن ہوئی آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے۔ اللہ مالک اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ ایک انتہائی سنگین، تباہ کن اور برباد کرنے والی بیماری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، اپنی سمجھ کو، اپنی بات کو، اپنی کرتوت کو، غرضے کے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے بہت بڑا کاریگر اور فنکار بننے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے 2 باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی گئیں، کچھ بقیہ باتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میرے آپ کے کنبوں کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے اس بیماری سے بچا دے، اور جو پھنسے ہیں، اور میرے خیال میں اکثریت کہنے اور سننے والوں کی پھنسی ہے، اللہ اس سے نکال دے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.